ہمارے ستارے پروگرام لیے میں ہوں آپ کی میزبان آئرین فرحت. آداب عرض. خواتین و حضرات اور سننے والے تمام بچے بزرگ آج یہ جانتے ہیں کہ 8 مارچ کا دن ہے اور 8 مارچ ہوتا ہے اس مخلوق کا دن جسے خدا نے سب سے حسین بنایا ہے. اس دنیا میں سمندر کی وسعت رکھنے والی، چٹان کی سی بہادری رکھنے والی اور بہت ہی نرم و نازک دکھنے والی وہ ہے عورت. عورت کا احترام لازم ہے اور عورت ہی دنیا کی وہ مخلوق ہے جس کی بدولت پوری کائنات چلتی ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو ساری دنیا ادھوری ہو اور یہ دنیا بے رنگ. اور جس طرح کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو آج 8 مارچ کے دن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رنگ بھرنے کے لیے 3 ایسی خواتین جو آج خواتین کی نمائندگی کریں گی اور مختلف شعبہ جات سے یقیناً لوگ تعلق رکھتے ہیں، لیکن آج ہم نے 2 الگ شعبے جو ہیں وہ چنے ہیں کیونکہ وہ شعبے بنیادی شعبے ہوتے ہیں جو کہ تعلیم اور صحت سے وابستہ ہوتے ہیں. اور اس میں ہمارے ساتھ ہمارے 3 خاص مہمان، 3 خاص مسیحی ستارے موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہماری پہلی مہمان موجود ہیں این کرسٹینا، جن کا تعلق ہے صحت کے شعبے سے اور نرسنگ سپرنٹینڈنٹ ہیں. BSN پروفیشنل ہائر ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی اور آج کل گورنمنٹ سرونٹ ہیں. ان سے ہم آپ کی بات چیت کروائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سارا نکسن، اور سارا نکسن جو ہیں وہ پروفیشنلی ایک ٹیچر ہیں اور ٹیچر کے ساتھ ساتھ ان کا اور بھی مزید تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ آج ہماری تیسری مہمان ہیں افشاں ارم، جو کہ تعلیم کے شعبے ہی سے وابستہ ہیں اور اس کے علاوہ NGOs سے بھی ریلیٹڈ ہیں. ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور BTL کے توسط سے اس پروگرام میں بہت ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے اور باعث محبت بھی ہے. تو آج ہم سب سے پہلے افشاں ارم سے بات کریں گے اور افشاں ارم کے بارے میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ افشاں ارم ایک ٹیچر تو ہیں ہی، B.Ed ہیں، M.Ed ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے سینٹ جوزف کالج میں تقریباً 11 سال اپنے تدریسی فرائض انجام دیے اور اب 3 سال سے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں اور گورنمنٹ میں اپنے تدریسی فرائض انجام دے رہی ہیں. افشاں خوش آمدید، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، شکریہ. اچھا افشاں، کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو خواتین کے حوالے سے ہوتے ہیں اور خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے جوابات بھی ہمیں ملے اور مزید یہ سوالات کوئی ایسے جواب کی صورت پھر اٹھتا ہے کہ جس کا جواب وہ پھر چاہتے ہیں لوگ اور اس کے لیے مزید سوال جواب ہوتے ہی رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ تعلیم کا شعبہ آپ نے کیوں چنا؟ شاید تعلیم کے شعبے نے مجھے چن لیا ہوگا. اچھا، ویری گڈ. بھی ان اے وے، کیونکہ مجھے تو واقعی دلچسپی نہیں تھی بالکل ٹیچنگ سے. اچھا. میری پھپھو سسٹر جوزفین نواب وہ میری بیسٹ فرینڈ بھی تھیں. اچھا. تو میری امی کے انتقال کو 25 سال ہو چکے ہیں، جولائی میں 26 سال ہو جائیں گے. تو وہ ہمیں بہت گائیڈ کرتی تھیں. اس وقت میری امی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ فیصل آباد میں سیکرڈ ہارٹ کانوینٹ کی پرنسپل تھیں. تو انہوں نے مجھے کہا پہلے B.Ed کر لو. اچھا. BA کے بعد میں نے کہا نہیں، میری امی کو اور مجھے ماسٹرز کا شوق تھا اور مجھے اردو لٹریچر سے بہت دلچسپی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں، پروفیشنل کچھ ہونا چاہیے لڑکیوں کے پاس. صحیح. تو جب مجھے یاد ہے سرگودا سے میرا تعلق ہے، پنجاب کا چھوٹا سا شہر ہے. تو میری امی کو کچھ لوگ بولتے تھے تسی کڑیاں نو کالج کال دیتا ہون، تسی شہروں باہر وہ نہ کر لیو مزید، کیونکہ وہاں ہمارے پاس ریگولر B.Ed کے لیے بھی کچھ ہے سچ انسٹیٹیوٹ نہیں تھا تب سرگودا میں. 8 سیٹس تھیں فیصل آباد میں. اچھا. تو ان 8 سیٹ پر سرگودا، بھلوال اور دیگر کچھ ڈسٹرکٹس کے لوگوں کو سلیکٹ ہونا اٹس سیلف وہ بہت مشکل تھا. لیکن اینی ویز میری پھپھو نے کہا نہیں، آپ کو پروفیشنل کچھ اچیو کرنا چاہیے، اس کے بعد جتنا مرضی پڑھ لینا. صحیح. تو بس ان کے کہنے پر آپ ٹیچر بن گئی. اچھا. ویسے آپ کا کیا شوق تھا؟ مجھے تو شوق تھا گھومے پھریں. اچھا، گھومنے پھرنے کا شوق تھا. سیر و تفریح، صحیح ایکسپلور کریں دنیا کو. اوکے. اچھا افشاں، میں نے آپ کی کچھ نظمیں بھی پڑھی
اور لکھنے لکھانے سے بھی آپ کا تعلق رہا, تو اس کو مستقل مزاجی سے آپ نے نہیں کیا, ایسا کیوں؟ میں مستقل مزاج نہیں ہوں, یہ پتہ نہیں کیا مجھے پرابلم ہے. اچھا. میں نے لکھنا شروع کیا تھا, قادر مختار عالم کا آپ نام جانتے ہوں گے. بالکل بالکل, بہت اچھے شاعر ہیں. ہی مجھے بھیجا تھا رائٹر سیمینار کے لیے جب میں 8th کلاس میں تھی. اچھا. تو وہ ادھر گھوم رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں کاکا کتنے آئے ہیں. میں نے اس وقت ہم بہت بولتی تھی, ہم میں نے کہا ہم تو آئے ہیں رائٹر سیمینار کے لیے. انہوں نے کہا اچھا اینڈ دے بھی رائٹر ہوں نے. آئی واز بہت چھوٹی سی, ابھی بھی اتنی میری ہائٹ آپ دیکھیں نہیں ہے, تو میں بہت پتلی دبلی پتلی سی تھی. تو کہتے ہیں اچھا کاکے بھی ہونے تھے آن لگ پہ. میں نے کہا ہم آپ کو لکھ کے دکھائیں گے. تسی کی ہو؟ تو کہتے میں شاعر ہاں بہت بڑا. میں نے کہا اچھا میں تو لکھ کے کھاواں گی. اچھا. تو بس ایک ضد میں نا میں نے اپنی امی سے آ کے, وہ ردیف قافیہ کا تو کچھ پتا تھا نہیں, یہ تھا کچھ رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں, ڈکشنری لی نکالے اور جیسے تیسے کرا کے. وہ دونوں خوشاب میں تھے پیرس پریسٹ, ان کو میں نے بھیج دی, ان کا ایڈریس بھی لیا کہ میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں گی. تو شالوم میں بھیجی. تو ہمارے جو پیرس پریسٹ تھے, چونکہ ہم کوائرز میں بھی تھے, بہت ایکٹیو تھے چرچ میں, تو انہوں نے کہا تمہارا نام چھپا ہے. تو جو وہ فرسٹ ٹائم اپنا نام پرنٹنگ فارم میں دیکھنے کی جو خوشی ہے ایک, میں واقعی بیان نہیں کر سکتی. آئی واز لائک جمپنگ, اور اتنا میں نے کہا ارے میرا نام ہے, اتنی خوشی. تو بس اس وقت بہت لکھا شوق میں, خوشی میں, صرف نام چھپنے کے لیے. نام چھپ رہا ہے, مطلب اب کوئی انٹرسٹ نہیں رہا لکھنے میں؟ ہے کبھی بہت دل کو چوٹ لگتی ہے تو خود بخود لکھا جاتا ہے. خاتون ہونے کے ناطے جب دل کو چوٹ لگتی ہے, بہت کوئی انسپائر کرتا ہے, جیسے ڈاکٹر روت فاؤ نے کیا تھا, تو میں نے لکھا تھا, لیکن اسی ٹائم لکھتی ہوں تو پھر مجھے ایسا یاد نہیں رہتی. تو وہ پھر کہیں نہ کہیں اتار لیتی ہوں, کوئی بول دیتا ہے. تو جیسے اگاہی میں بائبل کمیشن میں جب بیاس تھا تو وہ مجھے باجی اپنی نظم کال دو, تو بس مطلب کوئی نہ کوئی بول دے تو بس بھیج دیتی ہوں. صحیح. اچھا افشاں, یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں بڑے سچے دل سے کہہ رہی ہیں کہ میں مستقل مزاج نہیں, لیکن عورت کے لیے مستقل مزاج رہنا کتنا ضروری ہے؟ جن چیزوں میں ضروری ہے ان میں شاید ہم ہوتے ہیں, یہی ہماری طاقت ہے, یہی ہماری طاقت میرے خیال میں ان میں ہوتے ہیں. جیسے بطور عورت ہم اپنے رشتوں میں جتنا مستقل مزاج ہونا چاہیے وہ ہم ہیں. صحیح. یہ مجھے نہیں پتا, باقی لوگوں کے بارے میں کہنے کا کوئی مجھے حق ہی نہیں ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی کی بہت سی چیزیں جان بوجھ کر جو میں شاید اچیو کر سکتی تھی, میں نے اپنے رشتوں کو ان پہ نبھانے کے لیے چھوڑی بہت ساری چیزیں. سچ بات ہے, اور واقعی یہ سچ ہے. میری ایک اسی حوالے سے غزل ہے کہ مقدر کے اشارے پر رہی ہوں, اسی گھر میں کہیں بے گھر رہی ہوں, میں خود رسموں کی دیواریں اٹھا کر کوئی تاوان شاید بھر رہی ہوں, اور دعائیں دے رہی ہوں زندگی کی, خوشی دے کر بچشمے تر رہی ہوں, انہی کے واسطے آدھی ادھوری جنہیں تخلیق پورا کر رہی ہوں. ہم تخلیق کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور خدا کے بعد یہ موقع خدا نے ہمیں دیا ہے عورت ہونے کے حوالے سے. لیکن واقعی وہ سب کچھ جو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بہت آزادی سے کریں, وہ شاید ہم اپنے رشتوں کو نبھانے کے لیے کر نہیں پاتے ہیں. بہرحال کہیں نہ کہیں سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, شاید ہمیں ہی نہیں بلکہ ہمارے ان لوگوں کو بھی جو ہمارے ساتھ بھائی کی صورت میں ہیں اور ہسبینڈ کی بیٹے کی صورت میں ہوتے ہیں, وہ ان کو سب کو کرنا پڑتا ہے, لیکن شاید عورت کو زیادہ. تو کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے زندگی گزارنا؟ یہ تو سوال کا وہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اچھا چلیں اس کا جواب, اس سوال میں بھی مزید بہت سارے سوالات کہنے کے جنم لیتے ہیں. زندگی آسان کتنی ہے آپ کی؟ اچھا یہ مجھے بتائیے. اگر آپ سمجھ لو, ابھی جو میں نے سمجھا, جب ہم چھوٹے تھے تو ظاہر ہے ہر بات پہ ضد کرنا یا رو کے منوا لینا یا کچھ, اب وہ تو نہیں رہی. اب تو ہم رونے والوں کو دیکھتے ہیں نا, صحیح, ہم مانتے ہیں خود ضدوں میں آ جاتے ہیں. تو اب تو فیز ہی بدل گیا نا زندگی کا. لیکن میں نے جو سیکھا اپنی والدہ کے انتقال کے بعد, اپنے 2 سال ہوئے, میں بہت اٹیچ تھی اپنی پھپھو سے, تو میرے لیے یہ بہت بڑا کہنے کے سانحے پہ سانحہ کہ آپ جس عورت کو اپنی بیسٹ فرینڈ کے طور پہ لیتے ہو, جن کو اپنی ماں کے روپ میں دیکھتے ہو, اتنے سالوں تک جنہوں نے آپ کو پالا پوسا روحانی طور پر اور ہر طرح سے تعلیم میں
रहनुमाई की हर तरह से। तो मैं ये देखती हूँ कि अगर आप खुदा पे छोड़ देते हो चीजें तो जिंदगी आसान है, तवक्कल बस करें उस पे। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत और बात अगर आपने जितना कही। आपके पास है उस पे तवक्कल नहीं है तो आप कभी जिंदगी खुश मुश्किल रह ही रह नहीं ही सकते, नहीं सकते। रह ही नहीं सकते। हाँ, वो कहते हैं थोड़े में भी खुश रहे, जी, है ना? जी। तो ये जरूरी है कि खुदा से और लौट लगाना। औरतों के दिन के हवाले से मैं हमेशा कोट करती हूँ, आई ऑलवेज से थैंक यू टू माय डैड। क्योंकि जिस जमाने में आज से 20-25 साल पहले हम लोग कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटियों में गए, और मुझे जब फादर आसी ने कहा मुल्क से बाहर जाने का 98 में, उस वक्त मेरी अम्मी के इंतकाल को सिर्फ 5 साल हुए थे, एंड आई वाज जस्ट 22-23। तो उस दौर में मेरे बाप के लिए, जो कि घर में कोई और औरत नहीं और हम 8 बहन भाई, मेरे बाप के लिए कहना नहीं, अपनी जिंदगी के लिए आप जाएं, आपको मौका खुदा ने दिया है, बड़ी बात। तो आप जाएं। और मैं 1 साल तक मुल्क से बाहर थी, श्रीलंका में मैं थी, अगरचे वो इतनी दूर तो नहीं, लेकिन बिल्कुल इसका हवाला मुल्क से ये बाहर तो था। मैं जरूर देना मुल्क से चाहूंगी कि बाहर तो कोलंबो था। में आपने ये ट्रेनिंग की थी जी, theological खवातीन के institute, हवाले से जी। ना, थियोलॉजिकल। तो फादर आसी का एक बड़ा नाम है बहुत हिस्सा और है बहुत उनका मेरी बड़ा उनका जिंदगी में। मसीही कम्युनिटी के लिए भी बहुत बड़ा हिस्सा मेरे है। लिखने में, मेरा बाइबल से दिलचस्पी में, बिब्लिकल कह ले जो रुझान था, उन्होंने मैं बोलती हूँ बहुत सी जगहों पे, अगर मैं 2 लाइनें लिख पाती हूँ या 2 सतरें बोल पाती हूँ तो ये फादर आसी का, फादर मुख्तार आलम का मैं कभी नहीं भूल सकती। आपकी रहनुमाई की है उन्होंने, और मुख्तलिफ जगह पर जब तक रहनुमाई नहीं होती तो यकीनन हम आगे मुश्किल से बढ़ पाते हैं, और ये खुदा का करम होता है। देखें, औरतों के साथ मर्दों का भी मेरी तो जिंदगी में हिस्सा है। मर्दों का तो बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं कराची में भी घूमती फिरती हूँ हर जगह, तो मेरे हस्बैंड का भी तो उनका हिस्सा बड़ा है, कमाल हर एक का है। बिल्कुल। तो दोनों को, तभी आपकी जिंदगी आसान है, और तभी आसान आपने है। अपनी तभी आप जिंदगी को चल जो है ना पाते हैं। एंजॉय करना सीख लिया। बिल्कुल सीख लिया। अच्छा अफशा, ये बताइए कि स्कूल का हवाला है, आपने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, आप गवर्नमेंट में भी कर रही हैं, वहाँ हमारी मसीही बच्चियाँ होती हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं? दोनों तरह से, क्योंकि यहाँ 11 साल आपने जो सेंट जोसेफ में गुजारा। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में भी बीए के बाद थोड़ा अरसा पढ़ाया, तो वो एक कॉम्बिनेशन है एलीट क्लास का, और हमारी सिस्टर ब्रिज, उन्होंने बहुत क्रिश्चियन बच्चियों के लिए किया था। स्कूल में वो अरेंज करवाती होती थी, कॉलेज के बच्चे यहाँ जाएं, और वहाँ कॉलेज के प्रोफेसर्स को बुला के स्कूल के कॉरिडोर्स में वो उनको हायर करके बुलाती थी। अच्छा। क्रिश्चियन बच्चियां इनसे पढ़ें और बीए करें, बीएड करें, आगे तक जाएं। बस ये बड़ा दिए से दिया जलाने का काम। बहुत हिस्सा है सरगोदा की तालीम में। सिस्टर ब्रीच का नाम कोई नहीं भूल सकता। वेरी गुड। तो बहुत उनके एहसानात हैं तालीमी मैदान में। तो उसमें वो क्या करती थी कि गांव से बच्चे की नाक बह रही है, बाल बिखरे हुए हैं, उनको यूनिसेफ ने एक गाड़ी दी थी उनकी खिदमत के उस एतराफ के तौर पर। सही। तो वहां से जाती थी, बच्चे को पकड़ के उठा के लेके आती थी, और जब हमारी क्लास में बिठाती थी तो सिस्टर के ऑफिस से निकल के बच्चा आता था तो लगता ही नहीं था ये वो वाला जिसको हम सो कॉल्ड शहरी पेंडू बोल देते हैं ना, बड़ी आराम से लोगों को। तो वो उस तरह के बच्चे भी थे उसी क्लास में। तो मैं समझती हूँ जो बच्चे क्रिश्चियन बच्चे हैं वो काबिल हैं, किसी से कम नहीं है, लेकिन वो अपने आप को नहीं पहचानते। कभी कभी ये हो जाता है कि जो हमें खुदा ने हमें इतना काबिल बनाया है, हम बहुत जरखेज हैं हर लिहाज से। तो जो पहचान लेता है अपने आप को वो बहुत आगे जाता है। यही आपका यकीनन पैगाम है, और ये आपका बहुत बड़ा पैगाम है। अपने आप को गलत लोगों के हाथ में दे दिया तो हाँ बिल्कुल। तो स्पेशली मसीही बच्चियों के लिए ये पैगाम है कि आप जरखेज हैं, और उस जरखेजी को जो है आप, हाँ बिल्कुल जरखेज हैं, और उस जरखेजी को पामाल ना होने दें। जी, ये अफशा का पैगाम है, और बहुत खूबसूरत पैगाम है। थैंक यू अफशा। यू वेलकम। मसीहा से बड़ा कोई नहीं है, अलावा रास्ता कोई नहीं है। मसीहा ही की ज़ात है जिसने मुर्दे ज़िंदा किए, जिसने बीमारों को शिफा बख्शी, और जिसने हमें निजात बख्शी। और इसी तरह ज़मीन पर ऐसे बहुत से मसीहा हैं जो इंसानों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ करते हैं, और अपनी ज़िंदगी से दूसरों को खुशी, हौसला और उनकी सेहत के हवाले से उन्हें कामयाबी दिलाते हैं।
ہمارے ساتھ ہماری دوسری مہمان جو ہیں ان کا نام ہے این کرسٹینا، جو میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ ایک نرسنگ سپرنٹینڈنٹ ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ ایک چھوٹے سے شہر سے ایک بڑے شہر میں آ کر یہ تمام اپنے شعبہ زندگی سے متعلق جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں، ہر شخص اپنا اپنا کام کرتا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے شعبے میں ایک نام بھی کمایا اور کام بھی کیا۔ خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو، اور اسپیشلی آپ تشریف لائیں، اور اس حوالے سے کہ آج خواتین کا دن ہے، اور خواتین کے دن میں آپ نے جب شمولیت اختیار کی تو بہت سارے بیمار جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے شفا پائیں گے کہ آپ کی باتیں سنیں گے۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا این کرسٹینا صاحبہ، آپ بہت کم عمر میں سانگھڑ سے کراچی آ گئیں، جی اور پھر آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، جی نرسنگ کی ٹریننگ کی، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں گی ہمیں؟ ہاں، نرسنگ جو ہے وہ مجھے کہہ لیں کہ بچپن سے اچھی لگتی تھی۔ نرسنگ جو ہے وہ یونیفارم جو تھا مجھے نرسنگ کا، نرسز کا، وہ اٹریکٹ کرتا تھا، صحیح۔ کیونکہ میں بچپن سے بیمار رہی ہو۔ اور ہاسپٹلز میں ایڈمٹ رہی، تو وہاں جو میں دیکھتی تھی وہ مجھے بہت بہت ہی اچھا لگتا تھا، اور ہمیشہ میں یہی سوچتی تھی کہ بڑے ہو کے میں نے بھی یہی کچھ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے میں جو ہے وہ نرسنگ میں آئی، کیونکہ میرے پاپا تو نہیں چاہتے تھے، میرے پاپا نہیں چاہتے تھے کہ میں نرسنگ کروں، کہ ان کی کوئی بھی بیٹی نرسنگ کرے، وہ نہیں چاہتے تھے۔ صحیح۔ 15 ایئرس کی ایج میں، 15 اینڈ ہاف ایئرس کی ایج میں میں نے میٹرک کر لیا، تو ٹین ایج تھی جب آپ؟ بالکل، تو کالج میں ایڈمیشن کروا دیا گیا، بکس آ گئیں، یونیفارم بن گیا، لیکن میں نے کہا کہ میں کالج نہیں جاؤں گی۔ اچھا۔ ہاں، میں نے کہا کہ مجھے نرسنگ کرنی ہے، اور پاپا بضد تھے کہ نرسنگ نہیں کرنی ہے، تو میں نے کالج، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی کچھ ہے، کالج نہیں جانا ہے۔ اچھا۔ تو امی جو تھی وہ سمجھ گئیں، صحیح۔ تو امی نے پھر پاپا سے کہا کہ جو یہ کرنا چاہتی ہے آپ اس کو کرنے دیں۔ اچھا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ میں نرسنگ میں آئی۔ اچھا، ہاں، تو ٹین ایج میں آنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کہیں بھی جا کر سیٹ ہونا، اور پھر اس ایج میں چونکہ جذبے کچھ اور ہوتے ہیں، احساس کچھ اور ہوتے ہیں، خیالات بھی کچھ اور ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کی رہنمائی کن لوگوں نے کی جب آپ یہاں پر آئیں؟ یہاں پہ جو ہے میں جب پہلی دفعہ جب انٹرویو دینے آئی تو میرے پاپا نے کہا کہ چلیں سسٹرز کے ہاسپٹل میں اس کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں تو میرا ایڈمیشن ہو نہیں رہا تھا کیونکہ میری ایج کم تھی۔ اچھا۔ تو ہولی فیملی میں گئے، وہاں پہ ایک رشتہ دار بھی تھیں فادر کی میرے، تو انہوں نے جو ہے کہا آپ لے آؤ اس کو یہاں ایڈمیشن دلا دیتے ہیں۔ تو میں گئی، جب میں نے انٹرویو دیا وہاں پہ، تو وہاں ایک اور سانگڑ کی جو تھیں وہ باجی تھیں، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے نا سسٹرز جو ہیں وہ تھرمامیٹر بھی ٹوٹ جائے تو 6 منتھ بیک کر دیتی ہیں۔ Oh my God۔ تو کیونکہ میں بہت چھوٹی ایج میں تھی تو ابو نے کہا کہ بھائی تو 10 سال میں ٹریننگ کر کے نکلے گی وہاں سے، اچھا۔ تو اس لیے رہنے دو، تو آپ جو ہے وہ کہیں اور دیکھتے۔ تو ابو کی اسٹوڈنٹس ہی تھیں جو عباسی شہید ہاسپٹل میں تھیں، ان کا نام تھا باجی ہیلن۔ اچھا۔ تو ابو نے ان سے بات کی، وہاں پہ ایک رشتے میں ہماری پھپھو تھیں نسرین مہنگا، اچھا، ان سے بھی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جناب بھیج دیں اس کو۔ صحیح۔ بہرحال ابو پھر مجھے یہاں لائے تو میرا ایڈمیشن ہوا، تو میری نرسنگ سٹارٹ ہوئی۔ نرسنگ سٹارٹ ہوئی۔ آسان نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ آسان نہیں، یہ راستے دشوار ہیں بہت۔ عشق تجھ کو ہم نے بتایا تھا ان دنوں۔ عشق جو ہوتا ہے اپنے کام سے، اپنے ان خیالات سے جو آپ کے اندر پل رہے ہوتے ہیں، یہ سارا عشق ہی تو ہوتا ہے جو ہمیں لے کر آگے چلتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس عشق میں
جو آپ نے اپنی جاب کے ساتھ کیا ہے تو اس میں آپ کو مشکلات کیا پیش آئی؟ مشکلات مجھے یہ ہوئی کہ فرسٹ کبھی نائٹ ڈیوٹی نہیں کی تھی. تو جب اتنی چھوٹی ایج میں ہر 3 months کے بعد نائٹ ڈیوٹی کرنی ہوتی تھی اور بزی ہاسپٹل تھا, بہت زیادہ بزی ہاسپٹل تھا, مارننگ میں کلاسز لینی ہوتی تھیں, اپنے کام خود کرنے ہوتے تھے, تو وہ ذرا تھوڑا سا مشکل لگتا تھا, لیکن شوق اتنا زیادہ تھا کہ سب کچھ ہم نے سہ لیا کہ مشکلیں آسان ہو گئی. تو واقعی جب سہنا سیکھ جاتا ہے بندہ تو مشکلیں آسان ہو ہی جاتی ہیں. نہیں, ایک ٹائم بیچ میں آیا کہ میں بہت بیمار ہوئی اور ابو تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ میں نہ کروں ٹریننگ, وہ مجھے لینے آ گئے. اچھا. لیکن میرا اسی دن میرا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا اور میں پاس ہو گئی. صحیح. تو میں نے کہا میں تو نہیں جا رہی آپ کے ساتھ. اچھا, یہاں بھی اڑ گئی آپ. ہاں, میں نے کہا نہیں, میں نہیں جا رہی, میں کروں گی ٹریننگ. صحیح. خواتین و حضرات, کبھی کبھی بچے جب ضد کرتے ہیں تو وہ اپنا راستہ خود چننے کی تلاش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, لیکن اگر وہ راستہ صحیح ہے اور اس پر وہ چل نکلے ہیں تو یقیناً کامیابی ان کے ساتھ ہوتی ہے, جیسے کہ این کرسٹینا صاحبہ کے ساتھ ہوئی. اور آپ نے مختلف ہاسپٹلس میں کام کیا ہے, اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیں گے؟ جیسے سوبراج میں بھی آپ ٹیوٹر تھیں. میں سوبراج میں نے 13 ایئرس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے. میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہے پورے کراچی میں, اور باہر بھی گئی ہیں میری اسٹوڈنٹس. اور اس وقت جو ہے وہ میں ایز اے نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کام کر رہی ہوں گزر آباد ہاسپٹل. اچھا, جو آپ کے پاس مسیحی لڑکیاں آتی ہیں ٹریننگ کے لیے, جب آپ میں سوبراج کی بات کر رہے ہیں, اسکول میں کام کر رہی تھیں, تو ان کو آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں یا ان کی ہیلپ جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ لڑکیاں جو ہیں وہ بھٹک بہت جلدی جاتی ہیں کیونکہ بہت چھوٹی ایج میں آتی ہیں وہ. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو چرچ لے کے جاؤں, خود سے لے کے جاتی تھی. اچھا. ہاں, میں خود لے کے جاتی تھی ان کو چرچ, کوئی نہ کوئی کرسمس پہ جیسے کرسمس پارٹی کر لی, اس طرح کے جو تھے. میں ویکلی ان کو کہتی تھی کہ آپ ایک پریئر رکھیں, پریئر اس میں خود بھی جاتی تھی. شام 6 بجے تک میں وہیں رہتی تھی ان کے ساتھ. تو اس طرح سے میں ان کو کرنے کی, لیکن پھر جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے, لیکن بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ کسی طرح سے اپنی حدود کے اندر رہیں. صحیح. اور واقعی جب آپ ایک حد مقرر کر لیتے ہیں اپنی ذات کے لیے, اپنے کام کے لیے, تو اس کام میں یقیناً آپ آگے بڑھتے ہیں. تو ہمیں جس طرح این کرسٹینا صاحبہ نے کہا کہ مسیحی لڑکیوں کے لیے ایک حد مقرر کرنا کہیں بھی جا کر بہت ضروری ہے, اور اس حد سے جب ہم تجاوز کرتے ہیں تو پھر اس کا جو ایک رد عمل ہے وہ آپ کے سامنے خراب صورتحال کے طور پر ہی سامنے آ سکتا ہے نا. اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ پھر ہمیں بات کرنے والے بن جاتے ہیں. تو ان باتوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو دیکھیں. جس طرح سے یہودیت آپ دیکھ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ آستر کا ایک حوالہ ہے بائبل مقدس میں, دبورہ کا ایک حوالہ ہے, اور سب سے بڑھ کر مقدسہ مریم جو ہماری ماں ہے, جس کو کہنا چاہیے کہ بائبل مقدس میں جو ہے وہ آج بھی پورا ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے. تو مبارک اسی کو کہتا ہے انسان جس نے اپنی پاکیزگی جو ہے وہ ختم نہیں ہونے دی. این کرسٹینا صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ آنے والی جو لڑکیاں ہیں, ہماری مسیحی لڑکیوں کے حوالے سے اسپیشلی بات کر رہی ہوں میں, کہ ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی کہ جب وہ آتی ہیں تو کس طرح سے آئیں اور کیا اختیار کریں کردار اپنا, اور تعلیم کے حوالے سے اسپیشلی؟ میرے خیال میں نرسنگ جو پہلے نرسنگ تھی وہ نرسنگ اب رہی نہیں. اور کیونکہ ہاسپٹلز میں بلکہ بہت سارے شعبوں میں پولیٹیکل انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. صحیح. تو اس وجہ سے لڑکیاں جو ہیں وہ نرسنگ کے شعبے میں آج کل ایسا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جیسے ہی جاب میں آئیں, ہمیں ایک کرسی مل جائے, ہم جمپ لگائیں اور آگے بڑھ جائیں. صحیح. تو میرے خیال میں 34 ایئرز مجھے ہو گئے ہیں سروس میں, اور میں
पिछले 10 साल से शायद हाई पोस्ट पे आई हूँ। तो मेरे ख्याल में जो वक्त के साथ मिलता है वो ज्यादा बेहतर होता है। तो इस तरह से मैं अपनी मसीही बच्चियों को जो है वो ये एडवाइस करूंगी कि जंप लगाने से आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हो और फिर वो लोग आपको यूज करते, मिसयूज करते। तो बेहतर है कि वक्त के साथ जो मिलता है वही आप जो है वो हासिल करें। बिल्कुल, सब्र और बर्दाश्त और फिर काम में यकसुई आपकी और मुस्तकिल मिजाजी आपकी, ये तमाम चीज़ें आप सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये एन क्रिस्टीना साहिबा का कहना है। और कोई बात आप कहना चाहें, कोई ख्वाहिश का इजहार करना चाहें ख़वातीन डे पे? मेरे ख्याल में मेरी यही ख्वाहिश है कि नर्सिंग के शोबे में जो लड़कियां आती हैं उनको जो है हायर एजुकेशन जो है वो हासिल करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, खासतौर पे हमारी मसीही लड़कियां बस नर्सिंग करके कमाना शुरू कर देती हैं, जब पैसे हाथ में आ जाते हैं तो वो वहीं पे रुक जाती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो सुन लीजिए, आप सुन रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे, और ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तालीम की बदौलत और अपनी मुस्तकिल मिजाजी की बदौलत और अपने काम की बदौलत अपना नाम बनाया है, जभी तो आज वो सितारों के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, कोई ख्वाहिश ऐसी कि आप कुछ करें आगे चल के? ख्वाहिश तो मैंने उसी दिन कर ली थी जिस दिन मैं फर्स्ट डे ट्रेनिंग लाइफ में फर्स्ट डे मैं क्लास में गई। तो मेरी आइडियल टीचर जो थी, मतलब उस वक्त मैंने उनको आइडियल बनाया, सिस्टर मार्गरेट एल्बर्ट। अच्छा, वो हमारी फर्स्ट टीचर थी और प्रिंसिपल भी थी। सही। तो मैंने ये सोचा था कि मैंने आगे जाके इनकी जगह खड़े होना है, बस। क्या कहने, और आज वो उस मकाम पे, आज मैं उस मकाम पे खड़ी। सोच लिया और सोच के करना शुरू कर दिया तो कोई वजह नहीं कि आपको कोई रोक सके या आपकी राह की रुकावट जो है वो आपके सामने खड़ी रह सके। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और BTL चैनल का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और मौका दिया है। ठीक, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन, स्पेशल ख़वातीन जो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्क्रीन पर हमें देख रही हैं और सुन भी रही हैं, तो ये गौर से सुनने वाली बातें भी हैं, मज़ा करने वाली बातें भी हैं, और उसके साथ साथ अपनी बेटियों की तरबियत करने वाली बातें भी हैं जो आप सुनेंगे और उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे, हमें ये उम्मीद है। नाज़रीन, औरत बारिश का एहसास लिए आती है और जैसे सहरा की तपती धूप में साया हो, माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में और मुख्तलिफ रिश्तों की सूरत में। और जब ये रिश्ते आँखों में उतरते हैं, दिल में समाते हैं, तो उनके लिए एक अजीब से जज्बात का इजहार हमारी आँखें भी करती हैं और हमारी ज़ुबान भी करती है। और इसी एहसास के लिए यहाँ पर मौजूद हैं हमारी ये 3 खूबसूरत ख़वातीन, और उनमें हमारे साथ मौजूद हंसमुख, बहुत प्यारी सी शख्सियत मोहतरमा सारा निक्सन मौजूद हैं। सारा, खुश आमदीद आपको इस प्रोग्राम में। ख़वातीन के हवाले से आप हमारे साथ शामिल हुई, इसके लिए बहुत मुबारकबाद भी पेश करते हैं। थैंक यू आपका बहुत बहुत। और इसके साथ साथ मैं BTL का भी शुक्र अदा करूँगी कि उन्होंने हमें मौका दिया और अपने चैनल पे आने का, कि हम इस वुमेन डे के लिए कुछ कह सकें और अपनी राय पेश कर सकें, अपने इजहार पेश कर सकें। तो थैंक्स टू BTL चैनल। अच्छा सारा, आप बहुत हंसमुख भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी लगती हैं, और इसके साथ साथ आप तालीम के शोबे से भी वाबस्ता हैं, तो आपके स्टूडेंट्स बहुत खुश होते होंगे आपसे। बहुत खुश होते हैं। और पहले तो मैं बॉयज़ स्कूल में थी, लेकिन अब जब से मैंने गर्ल्स स्कूल ज्वाइन किया है तो मुझे डेली जो है वो कमेंट्स मिलते हैं जो मैं अपने बच्चों से शेयर करती हूँ आके। अच्छा। तो वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि लड़कियाँ होती हैं, लड़के तो ज़रा हिचकिचाते हैं, बॉयज़ तो ये कि लड़कियाँ अप्रिशिएट करती हैं, वो खुद भी ज़रा शौकीन होती हैं, तो वो कहती हैं कि हमारी टीचर भी। हाँ। तो लेकिन साथ साथ मैं उनको ये ज़रूर बताती हूँ कि आप
کیونکہ ظاہر سی بات ہے لڑکیاں ہیں کچھ نہ کچھ آؤٹ آف دا وے بھی کر کے آ جاتی ہیں. کبھی کوئی جولری میں کچھ ایسی چیز پہن لی جو الاؤ نہیں ہوتی, لیکن وہ بھی میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کی جو بیوٹی ہے وہ سادگی میں ہے. سادگی. ہاں ہم تو چلو اس لیول پہ ہیں, اب بڑے ہو گئے ہیں, لیکن جب ان کے ٹائم پہ تھے, ان کی طرح بچے تھے, تو بالکل سادگی کے اندر ہم نے زندگی گزاری ہے. ٹھیک. اچھا سارا, آپ کی خوشگوار زندگی جو گزر رہی ہے ہم دیکھتے ہیں اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں, تو اس کا راز کیا ہے؟ اس کا تو کریڈٹ سارا میرے ہسبینڈ پہ جاتا ہے, کیونکہ ہی از ویری سپورٹنگ, بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ کے جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہوں, چاہے آپ کے والد صاحب ہوں, چاہے آپ کے بھائی ہوں, لیکن جب گھر سے کسی مرد کی طرف سے سپورٹ آپ کو ملتی ہے تو پھر بہت اچھا ہو جاتا ہے. آپ کے اندر کی جو خواہشات ہوتی ہیں یا کچھ کر دکھانے کی, تو وہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کو ایک آگے آنے کا موقع دیتے ہیں. صحیح. اسی طریقے سے جو ہے وہ میں اپنی بیٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہوں, اور ان کے پاپا بیٹیاں ہوتی بڑی خوبصورت ہیں, ان کو سپورٹ کرنا ہونا بھی بہت ضروری چاہیے. بالکل. اور سچ بات ہے, بیٹی کے لیے میری ایک چھوٹی سی نظم ہے اور میں اکثر وہ گنگناتی ہوں, کہتی ہوں, تو وہ یہ ہے کہ کتنی معصومیت سے بند ہتھیلی کر کے مجھ سے کہنے لگی میری بیٹی, روز کہتی ہو وقت جاتا ہے اور پھر لوٹ کر نہیں آتا, دیکھ لو میں نے اس ہتھیلی میں کتنے لمحے چرا کے رکھے ہیں. تو یہ لمحے, بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے لمحے ہیں جو کوئی چھین ہی نہیں سکتا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عمر بڑھتی ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ خیالات بدلتے ہیں, اور خیالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدل جاتے ہیں. تو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گی, خواتین کو کیا ایڈوائس دیں گی؟ مشکل حالات کے لیے تو میں خود بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں, اور میں مانتی ہوں کہ میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں, اور میں ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی کہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے جس کے اندر میں کمزور پڑ جاؤں. صحیح. ہاں, اور میں ہمیشہ یہی چاہتی ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں, چاہے وہ بچی ہو, بڑی ہو, اور یا کسی بھی ایج کی ہو, تو میں یہی کہوں گی ان سے بھی کہ اپنے آپ کو جب تک آپ خود اسٹرانگ نہیں فیل کریں گے نا, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. تو آپ کے اندر یہ جو ہے وہ کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ آپ کبھی لوز نہ کریں. تو اس طریقے سے جو ہے بس میں نے ہر طرح سے ہر وقت دیکھا ہے, اچھے سے اچھا بھی دیکھا ہے, برے سے برا بھی دیکھا ہے, لیکن یہ کہ میں نے اپنے اندر جو ہے وہ اپنے اندر کا جو کانفیڈنس ہے نا, اس کو میں نے مرنے نہیں دیا. کانفیڈنس بہت ضروری, بہت ضروری ہے کانفیڈنس. صحیح. اور اسی کانفیڈنس میں آپ جیسے اب بیٹھی ہیں, بات کرتی ہیں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہماری مسیحی خواتین میں ایسی خواتین شامل ہیں جو دوسروں کو حوصلہ دیتی ہیں, اور یہ حوصلہ ہر کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے. اگر آپ خود اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو کسی کو کیا حوصلہ دیں گے, اس لیے آپ کو خود مضبوط ہونا ہے. اچھا, آپ پڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ گنگناتے بھی بہت اچھا ہیں, تو یہ میں نے آپ کی آواز سنی, کوائر میں بھی سنی ہے, ویسے بھی سنی, تو مجھے بہت اچھا لگا, اور یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی بہت اچھا لگے گا اگر آپ کچھ گنگنا دیں گی. مجھے دل سے نہ بھلانا, چاہے روکے یہ زمانہ, تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں, تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں, کچھ نہیں. کیا کہنے, بہت خوب, بہت خوب, بہت اچھا سارا. اچھا, یہ جو چیزیں ہیں, گانے کا, مینجمنٹ کا سسٹم, اور اس کے علاوہ خوش رہنے کا, یہ کہاں سے آیا آپ کے اندر؟ ایکچولی ڈیڈی کی, میری یہ ڈیڈی کی طرف سے ہے, بلکہ دادی کی طرف سے. اچھا. دادی بھی ریڈیو پاکستان پہ گاتی تھیں. اچھا. ہاں, اور ڈیڈی بھی ہمارے ہیں, وہ بھی گاتے ہیں بہت اچھا. اور بائی دا گریس آف گاڈ میرے گھر میں جتنے بھی میرے بچے ہیں, میرے مجھے ملا کے,
तो ये कि वो सब बहुत अच्छा गाते हैं, तो समझ लें कि मेरे डैडी और दादी की तरफ से है। सही। मेरी मम्मी जो थी वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड खातून थी, तो हर चीज़ वो भी और दादी भी, दादी जो उनका ताल्लुक नर्सिंग था तो वो भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थी, और मम्मी भी बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, ये मैंने उनसे सीखा। सही। और फैमिली में, रिलेटिव्स में बहुत फेमस होती थी मम्मी, वो दावतों में और ड्रेसिंग में, और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और खूबसूरत मेरी मम्मी होती थी और दादी। क्या कहने। हाँ, तो ये कि उन्हीं से सीखा है ये सब, और ये कि खुदा का शुक्र है जब आप खुद खुश रहना सीख जाते हैं ना, तो बस फिर आप हर चीज़ में खुश रहते हैं। सही। जब आप खुद ही छोटी छोटी चीज़ों के अंदर जो है वो अपना इंटरेस्ट आप पैदा करेंगे, तो आप खुद ही मतलब खुश रहने लग जाएंगे। आपके इंटरेस्ट की सारी बात होती है कि आपका इंटरेस्ट है, आप कितनी चीज़ में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बस ऐसे ऐसे ही नहीं, बहुत ऐसे क्या कहने। और मैं समझती हूँ कि सारा आपकी ज़िंदगी जो है खुशगवार भी है, और उसके साथ साथ आपकी बेटी जो है वो भी बड़ी खुशगवार मूड में रहती हैं, तो ये आप ही से उनको भी मिला है। और इसी तरह से ख़ानदानी तौर पर बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा जब माहौल भी मिलता है, स्कूल भी मिलता है, तो फिर हम टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ दे देते हैं। अच्छा सारा, ये बताइए कि आप जहाँ पढ़ाती हैं वहाँ पे मसीही बच्चियाँ मौजूद हैं, और उनके हवाले से पहले भी हम बातचीत तो कर चुके हैं, लेकिन कोई ख़ास पैगाम उनको आप देना चाहें? बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि हमारी जो मसीही बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ अपने आप को मुतवज्जह करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ में इंटरेस्ट लें। और चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती हैं, वो तो ज़िंदगी के साथ है, लेकिन स्टडीज़ आर रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि आपके माँ बाप की बहुत मेहनत होती है, पता नहीं किस तरीके से जो है वो मेहनत करके जो है वो आपको ब्रॉटअप किया जा रहा है आपका। तो इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि माँ बाप ने भी सारी ज़िंदगी तो साथ नहीं रहना होता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो बस मेरा यही पैगाम है कि अच्छे से अपनी स्टडीज़ की तरफ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिसे कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी की तरफ जो है वो उसको समझने की कोशिश करें। और बाइबल मुकद्दस में जैसे हमें सिखाया है ख़वातीन को, हर चीज़ के ऊपर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ों को है हम अपना सकें उसे अपनाएं। और इससे जो है वो हमारी फैमिली को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, पता चलता है कि कौन सी फैमिली से हम बिलोंग कर रहे हैं। सही। और बस यही कहना चाहूँगी। सही बात है। और इमसाल के आखिरी बाब में ये बात वाज़े तौर पर लिखी गई है कि फाजला औरत किसको मिलेगी, उसकी कदर मोतियों से भी ज़्यादा है। तो ये बाइबल की बातें हैं, और अगर इन पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान और खुशगवार हो सकती है। अच्छा सारा, एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर आप टीचर ना होती, क्योंकि टीचर ज़रा सा फिर भी रिजर्व रहते हैं और थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं और समझा, तो फिर क्या होती? मैं या तो ब्यूटिशियन होती यस, या तो कुछ फैशन डिज़ाइनिंग के हमारे से भी था मेरा जहन में काफ़ी। तो ज़रा शौकीन हूँ वैसे, मैं हर चीज़ जिसमें भी कदम रखती हूँ ना, कोशिश करती हूँ कि मैं सीख जाऊँ उसको। तो हर चीज़ मतलब सीखने का शौक़ है। हाँ, ठीक है। तो हर चीज़ सीखने का शौक़ तो रखना ज़रूरी है, लेकिन प्रोफेशनली तौर पर कोई एक चीज़ अगर आप पकड़ लेते हैं तो उसमें आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए। यही बात लाजमी रखनी चाहिए ताकि आपका घर भी अच्छा चल सके और आपका एक सेहतमंदाना जो रुझान है मुआशरे में वो बन सके। मुझे एक शेर याद आ रहा है, और फिर मैं वो सवाल जो है एन क्रिस्टीना साहिबा से करना चाहूँगी आखिर में। और वो शेर ये है कि ज़मीं पे जन्नत का जो निशान है वो एक माँ है, करारे हस्ती मताए जाँ है वो एक माँ है। कभी जो बुझती निगाहें देखीं तो मैंने पूछा, कभी जो बुझती निगाहें देखीं तो मैंने पूछा, हंसी कहा कि तुझे गुमा है वो एक माँ है। बात है मसीहाई की, तो हम मसीहाई अपने
معاشرے میں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہم اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کے ساتھ بھی مسیحائی کا کام انجام دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور غیر لوگ بھی ہوں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسپتالوں میں اگر ہم کام کر رہے ہیں یا کہیں بھی کسی بھی شعبہ میں کام کرتے ہیں تو ان کو ہماری اگر ضرورت ہے تو ہم مسیحائی کی طور پر ان کے مسیحا بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں, کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں, کس طرح کی مسیحائی کرتے ہیں, انہیں ہماری کتنی ضرورت ہے؟ تو اس مسیحائی کا ایک اور پہلو دیکھیے کہ این کرسٹینا صاحبہ سے ہم نے جو بات چیت کی وہ آپ نے سماعت کی, اور اب ہم اس سوال پہ آتے ہیں کہ جب ان کے والدین یا ان کے گھر کے اندر کا جو سلسلہ بیماری کا ہوتا ہے تو اس صورت میں انہوں نے کیا کیا یا وہ کیا کرتی؟ بیماری کی بات ہے, پہلے تو بچپن ہمارا گزرا تو پیرنٹس نے ہمیں سنبھالا. صحیح. لیکن جب پیرنٹس بیمار ہوئے تو پہلے میرے فادر بیمار ہوئے اور ان کا جو ہے وہ بائی پاس ہوا ہمارے نرسز بننے کے بعد, میں اور میری چھوٹی بہن. صحیح. تو جو مجھ سے چھوٹی بہن تھی وہ کیونکہ گھر میں رہتی تھی تو بائی پاس کے بعد ظاہر ہے آن اینڈ آف ابو کی طبیعت خراب ہوتی رہتی تھی تو وہ ان کو سنبھالتی تھی. صحیح. تو اس طرح اس وقت جو ہے ہمارے پیرنٹس کو احساس ہوا کہ ہماری بیٹیوں نے نرسنگ کر کے شاید بہتر کام کیا. صحیح. تو اس کے بعد پھر جو ہے ابو تو بیمار ہی رہتے تھے تھوڑے, تو امی بیمار ہو گئی ہماری, ان کو سی اے ہو گیا تو وہ میرے پاس آ کے رہیں. 3 months وہ بیمار رہیں. جہاں ہم ان کو لے کے جاتے تھے تو ظاہر ہے ہمارے جاننے والے بہت لوگ ہوتے تھے تو پہلے ان کا نمبر آتا تھا. صحیح. تو امی کہتی تھی میں جہاں جاتی ہوں میرا پہلے نمبر آ جاتا ہے. تو ان کو ہم کہتے تھے کہ آپ کی بیٹیاں نرس ہیں اور سب جگہ ان کے جاننے والے ہیں تو اس لیے آپ کا نمبر جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے. تو بس وہ سی اے تھا کیونکہ تو خدمت تو ہم نے بہت کی, بہت چاہا. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پیرنٹس ان کے چلے جائیں. صحیح. لیکن وہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جانا ہوتا ہے. آفٹر 3 years فادر کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بھی میرے پاس ہی ہوئی. تو جتنی ہم سے ایز اے بیٹی تو کرنی تھی ان کی خدمت, لیکن ایز اے نرس بھی میڈیکل کے شعبے سے ہوتے ہوئے جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. اور ہماری نرسنگ کا یہ فائدہ ہماری فیملی کو ہوا. اور ابھی بھی اگر گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب. اور ضروری یہی ہے کہ جس شعبے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں اس شعبے میں اگر آپ کے خاندان کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے. اور اسپیشلی جو نرسنگ کا شعبہ ہے تو وہ تو ہے ہی مسیحائی کا شعبہ. اور سچ بات یہی ہے کہ میں تو یہ کہتی ہوں اکثر کہ میرے مسیحا مجھے لے کے ساتھ ساتھ چلو, میری حیات میں اپنے لہو کا رنگ بھرو. مجھے جدائی کے لمحوں نے مار ڈالا ہے, تڑپ رہے ہیں میرے حوصلے, خیال کرو. تو ہمارے حوصلے وہ تڑپنے نہیں دیتا, وہ خیال کرتا ہے, اور وہ مسیحا ہے. اور ہمیں اگر اس نے کسی صورت مسیحا بنایا ہے تو وہ بہت بڑا کام کیا ہے. دن ہے خواتین کا اور خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو خواتین کے اندر بڑی پاور ہوتی ہے اور سینسٹیو بھی وہ بہت ہوتی ہیں. خاندان جو ہیں وہ عورت ہی کی وجہ سے مضبوط ہوتے ہیں, اور خاندان اور معاشرے عورت ہی سے ترقی یافتہ بنتے ہیں. عورت اگر اپنے خاندان کو سنبھالے تو یقین جانیے کہ دنیا جو ہے وہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے. اور سچ تو یہی ہے کہ ہمیں یہ کہنا ہی ہوگا پھر کہ ایک نئے دن نئی منزل پہ سوار آئے گی, ایک نئے دن نئی منزل پہ سوار آئے گی, یہ ہماری ہے گھڑی ایسی پکار آئے گی. اور ایک سورج نیا ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے, ایک سورج نیا ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے, روشنی دے کے اندھیروں کو نکھار آئے گی. خواتین و حضرات, ایسے ہی کسی اور پروگرام میں ہم ملیں گے اپنے ستاروں کے ساتھ, مسیحی ستارے جو اپنی چمک دمک کے ساتھ موجود ہیں, اور آپ یقیناً ان سے وہ راستہ سیکھیں گے جو ترقی کی طرف جاتا ہے. خدا حافظ.